یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، جن کو مشرک پکار رہے ہیں وہ ان کو جواب نہیں دے سکتے. اور جواب میں دیتا ہوں، اجیب دعوت الداع، جواب میں دیتا ہوں استجب لکم، وہ اس لائق نہیں. آگے پھر مثال پیش کی، اور مثال بڑی عجیب. فرمایا غیر اللہ کو پکارنے والا، تیری مثال اس پیاسے کی ہے. ایک پیاسا آدمی تالاب کے کنارے پہ بیٹھا ہے، دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہے. دریا اور تالاب کے کنارے پہ بیٹھ کر اس نے پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کے پانی کو بلانا شروع کیا اور کہتا ہے پانی میرے منہ میں آ جا، میں پیاس سے مر رہا ہوں، فلانے پیر کا صاحبزادہ ہوں، فلانے مولوی کا بیٹا ہوں، فلانے چودھری ملک کا بیٹا ہوں، پانی تو آ جا، میرے منہ میں آ جا. اللہ فرماتے ہیں قیامت تک وہ کنارے پہ بیٹھا رہے، اسے زندگی مل جائے اور پانی کو پکارتا رہے. نہ پانی اس کی سن سکتا ہے، نہ اس کے منہ میں آ سکتا ہے. اس نے اسباب استعمال نہیں کیے. پانی لینے کا طریقہ تھا کہ یہ کوئی ڈول لیتا، کوئی برتن لیتا، اس میں رسی ڈالتا، اس رسی کو سبب کہتی ہے، کنویں سے وہ نکالتا. فرمایا اس نے پانی ہاتھ پھیلائے، اسباب ادھر بھی نہیں. فرمایا اسی طرح وہ میرے نبیوں کی قبر پہ بیٹھنے والا اور روضہ اقدس کی جالی کے سامنے جا کے ادعو اللہ کے نعرے لگانے والا، ولی نبی کی قبر کے کنارے پہ بیٹھنے والا، جس طرح دریا کا پانی تر و تازہ خوشبودار موجود ہے، پیغمبر کا مقدس وجود قبر میں خوشبودار تر و تازہ موجود ہے. لیکن جیسے پانی تیری سن نہیں سکتا، اور امام خازن نے لکھا ان الماء لا یشعر، پانی کو تیرے پکارنے کا پتہ نہیں، پانی تیرے منہ میں آئے کیسے، اسباب نہیں. جو مر گیا اس کے بھی اسباب ختم ہو گئے، اب وہ تیری سنتا بھی نہیں اور تیری حاجت پوری کر سکتا بھی نہیں.